تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو، بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائے، 1۔ اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا۔ صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ۔ تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھاتی رکھو۔ یہ کیا، یہ بھی کوئی زندگی؟ 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر۔ اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں، اب بھی برتن صاف کیتی جاندے نا، اب بھی کینیڈا، تو پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا۔ میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے۔ کہ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے۔ تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے، ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے۔ میرے نبی سوا البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبط القص، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل۔ اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے، اور جب کھایا تو چند لقمے۔ دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا۔ راہ بر راہ، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت، مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا۔ اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے، یہ ایسے نہیں چلتے تھے ایسے، بلکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے پورا۔ اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت۔ یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی، اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی۔ اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا۔ اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے کیا کہنا ہے۔ کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے۔ پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی فرمائیے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے۔ کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو۔ اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے۔ اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے۔ یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیے۔ بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو سن رہی ہوں، آنکھیں ادھر ہوتی ہیں
اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھیں، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگیں مارکنگ کرتے ہوئے. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا، کہا اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں. میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو؟ کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا. کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے میراسیاں دا پتر جمیا انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. تو یہ سمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے تھے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی. سبحان اللہ، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں، جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے. آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا. اب چپ ہو گئے، وہ چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں؟ مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. تو پیچھے پہنچ گئے. کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو. کہا جاؤ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو. کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں تھیں. تو کہنے لگا پکی بات ہے؟ کہاں پکی بات؟ کہ چلو باغ تیرا کھجور میری. انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے. 600 کھجوروں کا باغ. دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں. ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینی، تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی 600 کھجوروں کا. آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل.
پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے۔ کم من عزق رداہ ودار فیاہ لأب الداہ داہا، انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدہدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ یہ میرے عزیزو، جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو، تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا ہے، کتنی دیر لگتی، 5 وقت نماز میں کتنی دیر لگتی، اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں